اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا، اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں۔ ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ، اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے، ڈگنیٹی اینڈ آنر، ہیومن ڈگنیٹی، وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے، اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل، اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی، عورت بھی جیسے کہ مرد ہے۔ اس کا اپنا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا، اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے 3 خواتین بلکہ 4 خواتین کی مثال یہاں آئی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں تھیں ہمارے 2 بہت صالح بندوں کے تحت، ان کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، تو انہوں نے ان سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر، ان کے دونوں شوہر جو ہیں نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی۔ بیوی بھی غرق ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی، اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی۔ تو نہ یہاں وہ بچا سکے شوہر، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا، چاہے وہ نوح اور لوط ہو۔ لوط تو خیر اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا، حضرت نوح تو بہت اولو العزم، 950 برس جنہوں نے دعوت دی ہے۔ اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا فرمایا کرتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی نور چشم، لخت جگر، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، بچاؤ، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں۔ اے صفیہ، اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیہ تھیں دونوں بیوییں، اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی، خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے، کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی، یہ خیانت تھی۔ اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری، ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو، تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے، اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے۔